سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ینالون الدرجات العلی، تین آدمی ہیں وہ کبھی بلند درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، من تکہن، جس نے کہانت کی، کاہن آدمی کے لیے کوئی مقام نہیں، شعبدہ بازی کرتا ہے۔ آج ہی ایک شخص کا سوال آیا کہ عمر 55 سال ہے اور میں شعبدہ بازی کرتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے، لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں، ہے شعبدہ۔ وہ یکدم کپڑے کے نیچے بندہ، کپڑا اٹھایا بندہ ہی غائب، وہ کھڑے ہوتے ہیں مداری، شعبدہ۔ تو کیا اس کی جو کمائی ہے 2-3 ہزار ہو جاتی ہے میری، تو وہ حلال ہے کہ حرام؟ حرام۔ لوگوں میں جادو پر یقین بڑھتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہے صحیح۔ وہ کدھر گیا؟ خالی ڈبے میں سے کبوتر نکال دیتے ہیں، پھر کبوتر کا بند کر دیں، ڈبہ خالی ہو جاتا ہے۔ من تکہن، تو اس سے ملتی جلتی یہ ساری چیزیں حرام ہیں، کوئی مقام نہیں۔ او استقسم، تیروں سے قسمت آزمائی، تیر نکالو جی، ہمارے ہاں طوطے کو چلاؤ لفافہ کھولو جی، میاں مٹھو، انسان کی قسمت طوطا بتاتا ہے۔ دیکھو مشرک کے عقل پر کیسے پردے پڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، او رجع من سفرہ طیارۃ، بدشگونی کی وجہ سے سفر کینسل، بلی آ گئی تھی کالی سیاہ، اور ایسی تیزی سے رستہ کاٹا نا میں نے، وہیں بریک لگائی، واپس آ گیا، پتہ نہیں آگے ایکسیڈنٹ ہی ہو جاتا۔ یہ 3 بندے بڑے خطرناک، اور جو ان پر ایمان رکھے کہ ہاں بلی ایسا کر دیتی ہے اور کوا ٹائیں ٹائیں کرتا ہے اور اس قسم کے کہانت پر، تو وہ شرک اور کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ناجائز سمجھے لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سفر کینسل کر دیتا، واپس چلتے ہیں، حالات خراب ہیں، منحوس آدمی مل گیا، اس کو جو بھی ملا ہے نا اس کا کام ہی نہیں ہوتا، بس یہ 3 بندے فارغ۔ امام بہقی لے کر آئے 10,739۔ آخری بات، سیدنا سراقہ بن مالک، سراقہ بڑے مشہور صحابی رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قریش کے کافروں کا وفد آیا اور اعلان کر رہا تھا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا لاش لے کر آئے، ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ، 100 کوٹھیاں G11 میں، اونٹ کی اس وقت یہ کیفیت ویلیو ہوتی تھی وہاں پر۔ تو ایک شخص، میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی اور کہنے لگا، سراقہ ابھی ساحل پر میں نے چند آدمی دیکھے ہیں، لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ کہتے میں نے فوراً کہا نہیں، وہ تو ابھی بندے یہاں سے گئے ہیں، وہ والے جا رہے تھے، لیکن میرے دل میں آیا ہے وہی۔ کہتے میں تھوڑی دیر تو ان کے اندر بیٹھا رہا تاکہ لوگوں کو احساس ہو کے بیٹھا ہوا آرام سے۔ پھر میں اٹھا وہاں سے جا رہا اور اپنی خادمہ کو کہا کہ میرا گھوڑا ٹیلے کے پیچھے لے جا، آہستہ آہستہ عورت لے کے جا، میں چپکے سے آتا ہوں۔ اور پھر نیزہ سنبھالا اور دوڑ لگا دی۔ کہتے میں نے گھوڑا دوڑایا سرپٹ، میں نے دیکھ لیا ان کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں۔
میرے گھوڑے نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ میں سر کے بل آیا نیچے ہیں۔ دیکھو، جس کی اللہ حفاظت کرے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کہتے میں نے فوراً اپنے اس تھیلے میں سے تیر نکالا، بات تیروں کی چل رہی ہے نا، اس پہ لکھا ہوا تھا یہ کام نہ کر۔ کہتے میں نے بڑا ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ فال بھی میرے خلاف نکل آئی ہے، لیکن 100 اونٹ کا لالچ، میں نے تیر واپس ڈالا، پھر گھوڑا دوڑا دیا پیچھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دائیں بائیں دیکھتے تھے اور پریشان ہوتے تھے اور فرماتے تھے یا رسول اللہ یہ آ رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو پرواہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، دلیر دیکھو، مڑ کے بھی نہ دیکھو، مڑ کے بھی نہ دیکھو۔ تو میں ان کے بالکل قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں نے سنی، قرآن پڑھ رہے تھے۔ مشکل وقت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اور ہم مشکل وقت میں سیریل لگا کر ریلیکس، بیٹا کیا کر رہے؟ ریلیکس ہو گئے، ٹینشن میں ہے جی، پیپر نہیں ٹھیک ہوا تو سوٹے پہ سوٹا جٹ۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکل ہے کہ قتل کے آرڈر ہے، زندہ لے کر آؤ یا مردہ، چھپ کر نکلیں اپنی قوم سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے قرات سنی، اللہ کے پیغمبر کی قرات پڑھ رہے ہیں۔ میرا گھوڑا قریب ہوا تو گھٹنوں تک زمین میں اللہ نے دسا دیا، دس گیا۔ میں نیچے، میں نے اس کو مارا گھوڑے کو، اس نے بڑی مشکل سے پیر نکالے۔ جو اس کے پیر نکالے نا، مٹی سے اس سوراخوں میں سے غبار آسمان تک پہنچ گیا۔ اب یہ اس وقت مسلم نہیں تھے، کافر تھے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا پیغمبر غالب آئیں گے۔ میرا گھوڑا، میری سواری، اور اب پہنچ نہیں پا رہا ہوں صاحب۔ میں نے تیر نکالا، پھر لفافہ کھولو دیکھو قسمت میں کیا لکھا ہے۔ پھر تیر نکالا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ کام نہ کر۔ تیروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کر نہ کر، کر نہ کر۔ وہ تھیلا بھرا ہوا تھا، انہوں نے نکالا، اس نے کہا ہٹ جا پیچھے۔ کہتے میں سمجھ گیا یہ ایسا نہیں، میں نہیں پکڑ سکتا ان کو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ دوست بن کر آیا ہوں، آپ ٹھہر گئے، آپ ٹھہر گئے۔ کہتے میں قریب ہوا تو میں نے اپنے تھیلے میں سے میوہ جات، کھانا، پیسے، رقم، آپ نے ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ایسے ہونا چاہیے پیر، ہاتھ بھی نہ لگا، پرواہ نہ کی، پرواہ نہ کی۔ صرف یہ کہا اخفی عنا، ہمارا معاملہ لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ دیکھو دشمن بن کر آیا تھا، ٹھوکر لگی اور مسلمان۔ سبحان، کہا ہمارا معاملہ لوگوں کو نہ بتانا۔ جو علم غیب ہو وہ عالم الغیب اور مختار کل ہو، جو چاہے کرے، وہ ایسے کہتا ہوتا ہے کہ کسی کو نہ بتانا ہمارے بارے میں، پھر کوئی چڑھائے گا اوپر۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے حدیث کے اندر۔ اب یہ کہنے لگے سراقہ یا رسول اللہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں۔ کل کو اندازہ ہو گیا نا غلبہ تو پیغمبر کا ہونا ہے، تو میں اس وقت تحریر لکھوا لوں ابھی۔ آپ نے غلام کو کہا، عامر کو، اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سند امان لکھ دی۔ گئے واپس، سراقہ واپس جا رہے ہیں، اور آپ نے ایک بات اور کہی ایک اور حدیث میں، اور میں سراقہ تیری کیا حالت ہوگی جب کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ کمال ہے میرے پیغمبر کی نبوت کی پیشن گوئی۔ کہتے میں حیران رہ گیا، کہاں کیسر، کہاں کسرا، کہاں ان کے زیورات، اور کہاں پیغمبر بھوکا چھپ کر نکل رہا ہے، اور کہتا ہے وہ کنگن میرے ہاتھ میں۔ کہتے لیکن میں حیران تو پہلے بھی تھا کہ میں پکڑ ہی نہ سک رہا ہوں، سب کچھ میرے پاس۔ تو کہتے جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نا، تو مسجد نبوی میں کیسر و کسرا کے سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر رو رہے ہیں،
اس دنیا کو دیکھ کر آپ نے وہ کنگن خادم نے پیش کیے، یہ ہیں بادشاہ کے کنگن جو پہنا کرتا تھا. آپ نے ایسے نگاہ دوڑائی بھی یہ کس کے ہاتھ میں آئیں گے نا، تو سب سے صحت مند اور طاقتور سراقہ. آپ نے سراقہ ادھر آ اور کنگن اس کے ہاتھ میں. رونے لگ گیا سراقہ. امیر المومنین فرمانے لگے سراقہ روتا کیوں؟ آج تو ہم نے بڑی فتح کر لی، بڑے 2 سپر پاور طاقتیں زیر نگیں آ گئی اسلام کی. صفایا کر فرمایا میں اس بات پہ نہیں روتا، میں اس بات پہ نہیں روتا، میں روتا اس بات پر ہوں پیغمبر نے یہ جب میں پکڑنے گیا تھا اس وقت پیشن گوئی کی تھی. ایسا امام دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ سوچ لو بس. ایسا پیغمبر جس کی ایک ایک پیشن گوئی من و عن، اور ہم اس پیغمبر کی نماز کا طریقہ ہی پسند نہ کریں، تجارت کا طریقہ ہی پسند نہ کریں تو ہائے ہائے. کہنے لگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ، میں تو واپس چل پڑا محافظ بن کر. پھر ادھر سے جو بندہ آتا میں کہتا میں ادھر دیکھ آیا ہوں بھائی، ادھر کوئی نہیں ہے، چلو واپس. سب کو واپس لے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو تیر جس پر لکھا ہو یہ کرو نہ کرو، یہ پڑیا، یہ لاٹری، یہ جوا، یہ سب حرام ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے.